ونسلم علی رسول الکریم اللہم ربی زدنی علما والحقنی بالصالحین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء ذات البروج والیوم الموعود والشاہد ومشہود قتل اصحاب الاخدود صدق اللہ العظیم۔ سورہ بروج 85 نمبر ہے ترتیب میں اور نزول میں 20 نمبر ہے۔ اس میں 22 آیتیں، ایک رکوع ہے اور یہ بھی مکی صورت ہے۔ رب فرماتا آسمان، برجوں والے آسمان کی قسم، جو برج 12 برج ہیں، اس وقت تفصیل نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ والیوم الموعود، اور اس دن کی قسم جس کا وعدہ کیا ہوا، اس سے مراد قیامت کے دن کی قسم۔ والشاہد ومشہود، اور حاضر کی قسم اور جس کے پاس حاضر کیا گیا۔ میں اس کے پاس گیا، میں حاضر ہوا، میں شاہد ہوں، اس کو میں جن کے پاس گیا تو یہ مشہود ہے، یعنی جمعہ آتا ہے تو وہ شاہد ہے، عرفے کے دن ہم وہاں جمع ہوتے ہیں تو وہ مشہود ہے۔ مختلف بہرحال اس کی تفسیریں موجود ہیں کہ شاہد کس کو کہتے ہیں اور مشہود۔ ہاں، یہاں پہ حدیث مبارکہ بھی ہے، شاہد کا لفظ اس کا معنی ہے حاضر، اور مشہود کا لفظ ہے اس کا معنی ہے جس کو حاضر کیا گیا ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس دن کا وعدہ کیا گیا وہ قیامت کا دن ہے، اور یوم مشہود یوم عرفہ ہے، اور شاہد یوم الجمعہ ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے 3339 نمبر۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا شاہد سے مراد سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا، جیسا کہ اس آیت میں وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، سورہ بقرہ 143، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہوں گے۔ ان آیت میں قسمیں مذکور ہیں، ان کے قسموں کا جواب محذوف ہے، یعنی ان چیزوں کی قسم تم ضرور قیامت کے دن دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے، یہ جواب قسم ہے کہ تم ضرور زندہ کیے جاؤ گے اور تمہارا حشر ہوگا۔ یہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ منکر تھے مشرکین مکہ، تو اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی، تو قسم کے بعد جواب قسم ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا خدا کی قسم، خدا کی قسم، تو پھر اس کے بعد کچھ بات کہتے ہیں نا، میں یوں کروں گا، وہ جواب قسم ہوتا ہے۔ النار، بھڑکتی ہوئی آگ والے، ذات الوقود، اچھا اخدود، یہ تو خندق ہے نا، خندق والے، واقعہ بتاتا ہوں مختصر سی۔ اور النار ذات الوقود، بھڑکتی ہوئی آگ والے، وقود، وقودها الناس، اب ہم نے عشاء کی نماز میں پڑھا وقودها الناس والحجارہ اعدت للکافرین، آگ سے ڈرو، نہیں ہم تو آگے پیچھے سے پڑھے نا، یہ تو آیت نمبر 24 ہے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ اِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ، جب وہ ان کے پاس بیٹھے تھے، اس خندق انہوں نے کھودی اور آگ جلائی، پھر اس کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے۔ واقعہ تھوڑا سا بیان کرتا ہوں۔ وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، اور جو مسلمانوں کے ساتھ کرتے تھے اس کا مشاہدہ کر رہے تھے، وہاں حاضر تھے اور ہنستے تھے۔ تو نجران یمن کے علاقے میں ایک علاقہ ہے، تو وہاں پہ ایک بادشاہ تھا یوسف ذو نواس، بڑا ظالم بادشاہ تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ یہودی تھا اور یہ بڑے طاقتور تھے، عیسائیوں پر ظلم کر رہے تھے اس وقت۔ عقائد و جہان علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آورے سے 70 سال پہلے کی بات ہے۔ تو اس بادشاہ کا ایک نجومی تھا، اس نجومی نے کہا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، دنیا سے جانے والا ہوں، آپ مجھے ایک ینگ لڑکا دے دے، ذہین سا، کہ میں اپنا علم ان کے طرف منتقل کر دوں، وہ آپ کو مستقبل کے بارے میں بتاتا رہے کہ کیا ہونے والا ہے، کیا نہیں ہونے والا، کون تمہارا دشمن ہے۔ جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ فرعون کو بھی ایک نجومی نے کہا تمہارا تختہ پلٹنے والا ہے، تو نجومی کچھ بھی نہیں کر سکتے، وہ ایسی بکواس کرتے رہتے، ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ تو اس نے ایک بچے کو لگا دیا، وہ اس کے بعد جاتا تھا، کاہن کے پاس کچھ سیکھتا تھا۔ ایک دن وہ چلا تو راستے میں ایک راہب بھی بیٹھا ہوا تھا، اللہ والا، عیسیٰ علیہ السلام کے دین کا، وہ جس کو کہتے ہیں گوشہ نشین، تارک دنیا، راہب۔ تو اس نے ایک دن اس کے پاس گیا، بات چیت کی، تو اس نے بولا اللہ واحد لا شریک ہے۔ انہوں نے چند باتیں بتائی، اور یہ دین برحق، یہ ہے، یہ ہے، یہ، اس کو باتیں بڑی اچھی لگی۔ جیسے آپ لوگ آتے ہیں قرآن پاک کی باتیں سنتے تو آپ کو بڑی اچھی لگتی ہے، یار یہ تو بڑی اچھی باتیں ہیں،
ہم نے تو کبھی سنا بھی نہیں. ہم تو سمجھ رہے تھے کہ صرف قرآن خوانی کے لیے قرآن پڑھا جاتا ہے، یا جو ہے نا دکان جب نہیں لیتے ہیں گھر لیتے ہیں اس میں قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، یا جو ہے نا دم درود ہوتا ہے. ہمیں تو یہ پتہ نہیں تھا کہ اس میں ہماری زندگی کے تعلیمات ہیں، برائیوں کا ذکر، اچھائیوں کا ذکر، برے لوگوں کا انجام، اچھے لوگوں کا انجام. اس نے بات یہاں بھی سیکھی اور وہاں بھی. لیکن یہ جب جادوگر کے پاس جاتا تھا، کاہن کے پاس، تو وہ مارتا لیٹ آئے. گھر آتا تھا پھر واپسی میں بابا کے پاس آتا تھا، راہب کے پاس، تو گھر والے کہتا اب لیٹ آئے. تو انہوں نے راہب سے بھی شکایت کی کہ میرے لیے تو بڑے مشکلات ہیں، میں کیا کروں. ارے اس نے بولا جب ان کے پاس جائے نا کاہن کے پاس، تو بولو کہ گھر سے لیٹ نکلا ہوں، اور جب وہ گھر لیٹ جائے نا تو بولو وہ کاہن کے ہاتھ سے لیٹ نکلا. اب بعض کہتے نہیں بادشاہ نے اپنی جگہ اس کو اپنے دربار میں اپنی جگہ دی کہ تو ادھر آیا کرے. مختلف روایات ہیں، لیکن صحیح مسلم کی روایت مستند ہے. کیوں آقا دو جان علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ خبر دی. ایک ہے وہی جلی اور ایک ہے خفی. تو یہ وہی خفی حدیث مبارکہ وہی خفی، یہ بھی اللہ کی طرف سے. تو ایک دن جب یہ گھر سے نکلا دیکھا تو راستے میں ایک اژدہا ہے، روایت میں وہ شیر اپنے راستے کو روکا ہوا تھا. تو اس نے سوچا کہ آج تو کچھ کرنا ہے. تو اللہ والے جو ہے یہ ماں سوائے اللہ سے نہیں، اللہ کے سوا کسی سے ڈرتے نہیں. جیسے اس دن میں نے آپ کو بتایا سورہ توبہ سورہ نمبر 9 اور آیت نمبر 18 کہ مسجدوں کو وہ آباد کرتے ہیں جو ماں سوائے اللہ سے وہ نہیں ڈرتے. وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ، نمازی بھی ہوتے ہیں، زکوٰۃ بھی دینے والے ہوتے ہیں، اور فرعونوں سے نہیں ڈرتے، ظالموں سے نہیں ڈرتے، کیونکہ وہ سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے. مجنون نے اسے لیلا سے محبت کی تو سب کچھ قربان کر دیا. اور ہم اللہ سے محبت کرتے اپنے نبی سے محبت کریں پھر سب کچھ قربان نہ کریں. وہ لوگ کریں گے اللہ کی بندگی میں، رسول اللہ کی غلامی میں انشاءاللہ عملی میدان میں سرگرم. ایسے نہیں کہ وہ کس طرح وہ شعر پڑھتے ہیں، عشق مصطفیٰ میں موت بھی قبول ہے. تو وہ پھر اکثر کہتے ہیں کہ نہیں بریانی کھانے میں قبول ہے، صبح کی نماز نہیں. اچھا وہ نہیں، ہم نے تو صرف نعرہ پڑھا تھا، یہ تھوڑی کہ یہ بھی قبول ہے. بہرحال وہ مشکلات آئے، اس نے پتھر اٹھایا، اس شیر سے تو نہیں ڈرا کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کا دین سیکھا. دیندار جو ہے نا وہ کسی سے ڈرتے نہیں ہیں. وہ یہ نہیں ڈرتا کاروبار چلا جائے گا، یہ کر جائے گا، وہ چلا گا. نہیں یار، مقصود اللہ کی بندگی ہے. اللہ کی بندگی میں اگر دنیا چھوٹ جائے تو میں نے A1 گریڈ حاصل کیا. اللہ کے انبیاء نے علیہم السلام، ان کو آروں سے چیرا گیا، انہیں جلاوطن کیا گیا، انہیں اولاد سے جدا کیا گیا، انہیں خاندانوں سے جدا کیا، انہیں آگ میں زندہ ڈالا گیا، لیکن ایک لمحے کے لیے بھی ان کو وہ ڈھگمگائے نہیں ہے. تو اس بچے نے جو پتھر مارا وہ شیر مر گیا. لوگ آگے بولے یار یہ تو انسان ارادہ کر سکتا ہے. اب جس کو کرامت کہتے ہیں نا، اب اللہ جس سے راضی ہو گیا تو پتھر مارے گا، پتھر کے پھینکنے میں اللہ طاقت پیدا کرے گا. داؤد علیہ السلام چھوٹے ہیں، جب کس سے لڑنے گئے تھے؟ جالوت سے. تو بولے چلو اس کو بھی لے جاتے ہیں. پتھر مارا. وہ ہم بھی جب جانور چراتے تھے، ہم نے بھی جانور بکریاں وغیرہ چرائی ہیں، تو ہم ایک چیز بناتے تھے، اس کو ہم بولتے ہیں مچو غندہ. اب اردو میں نام نہیں آتا، غلیل نہیں، غلیل الگ چیز ہے. وہ رسی سے بناتے تھے اور پھر اس میں پتھر، پھر اس کو ایسے گھماتے تھے، اور پھر جب یہ چھوڑتے تھے نا ٹھک کی آواز آتی تھی. وہ پتھر بہت دور جاتا تھا. اس سے ہم جو ہے نا مختلف قسم کے وہ کرتے تھے، حرکتیں کرتے تھے. بچے ہوتے ہیں بس کتنے کا پتھر دور جا گئے. تو داؤد علیہ السلام نے وہ رکھا اور مارا تو وہ سیدھا بس اس کے یہاں لگا. اور حالانکہ وہ تو کہتا تھا 1,00,000 کی فوج کے لیے تو میں تنہا فوج کے آگے آگے آ رہا ہوتا تھا جانے. آپ اس کو یہ پتہ نہیں اللہ والوں سے کون وہ کر سکتا ہے. یار اس کو غلط فہمی ہو گئی تھی کہ اللہ والوں کی طاقت کچھ اور ہوتی ہے. مارا وہ مردار ہو گیا فوج. یہ کتنے تھے؟ 313. اور وہ کتنے تھے؟ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. غلبہ اللہ دیتا ہے، آپ توکل کریں، بھروسہ رکھیں اللہ کی ذات پر. بہرحال بات پھیل گئی، کوئی آ رہا ہے دم کرو دم کرو. وہ اس کے زبان میں بڑی تاثیر ہوتی ہے. شب شب، ہاں دم درود مانتے ہو نا. ایک وہ دم درود والے ہوتے ہیں، وہ نہیں بے نمازی اور انگوٹھیاں پہنی ہوئی، مونچھیں منہ میں آ رہی ہوں. حق اللہ، نماز مدینہ منورہ میں پڑھتے ہیں، اور فلاں جگہ. اچھا، اور کھانا اپنے
मुरीदों के साथ। भाई तो शर्म के मारे मुड़ जाओ तो फिर खाना भी मदीने मुनव्वरा का तुम्हें राज नहीं था। कम वक्त कहीं का औरतों के बीच में बैठा है, लोगों को गुमराह कर रहा है। बेनमाजी कभी अल्लाह का वली नहीं हो सकता, शैतान मक्कार कहीं का। दुनिया छूट जाए लेकिन जालियों को माफ नहीं करो। अहले सुन्नत व जमात के नाम पर धब्बा कहते हो, अहले सुन्नत जमात को कहते वो जो नमाज नहीं पढ़ते, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नमाज छोड़ने वाला यार अजीब सी बात है। हाफिज़ू अला सलावा रब का हुक्म है, सूरह बकरा, नमाज की हिफाजत करो। बहरहाल बात फैल गई, बादशाह तक बात पगी। एक बच्चा तो माशाल्लाह आपका बच्चा तो कामयाब हो गया, वो तो मादरजातों को भी वो जो है ना मादरजान नाबीनों को बिनाई देता है, बीमारों को शिफा देता है। अब उनके यहाँ ये बहुत बड़ा वो था ईसाइयों के इसमें। अब उसको बुलाया, इधर आ गया, बोला तू ये करता है। बात बीच में कुछ बातें मैंने छोड़ दी। उसने बोला मैं नहीं करता, मैं तो सिर्फ दम करता हूँ, शिफा तो मेरा रब देता है। आपको गलत फहमी हो गई। मैं कहता हूँ सब कुछ करने वाला अल्लाह, इंसान सिर्फ इरादा करता है, शिफा रब देता है, इरादा ये करता है, शुफ ये करता है, शिफा अल्लाह देता है। दुआ एक बुजुर्ग करता है लेकिन औलाद अल्लाह देती है। ये तो इससे अल्लाह राजी, अल्लाह ने फरमाया जो मांगोगे दूंगा, लेकिन देने वाला अल्लाह है, ये अकीदा रखो। ऐसे नहीं कि अल्लाह के याद को भी छोड़ दो कि नहीं बस हमारा तो बाबा जी है, अल्लाह दे या नहीं होता। ये शिरकी अकीदा है, सुन्नियों को बदनाम करने वाले कि नहीं वो देगा, ये कुफरी अकीदा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया बांटने वाला हूं, देने वाला अल्लाह की जात है। अल्लाह ने फरमाया जो मैं चीज रोक लो कोई नहीं दे सकता। तो नंबर 35 नंबर 2 फलामुर से ले लो, कोई नहीं दे सकता। फिर अकीदे पुख्ता रखो। बुजुर्गों की दुआ होती है, अल्लाह वो नेक लोग होते हैं, वो उन्होंने दुआ की, अल्लाह ताला ने दे दिया। उसने बोला मैं दम करता हूं, साफ कह दिया, लेकिन मैं देता, मैं शिफा नहीं देता, शिफात मेरा रब देता है। उसने ईसा अलैहिस्सलाम ने मैं मुर्दों को जिंदा करता हूं, लेकिन मेरा रब का हुक्म है, मेरा रब जिंदगी देते ये देता है, हम तो सिर्फ अल्लाह का हुक्म करते हैं बस उसके। लेकिन ये इनकी बड़ी शान है, नबी का मौजज़ा वली की करामत है, उसके तरफ निस्बत मजाजी है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए बीबी मरियम के पास, इन्नी लिहाबा लकी गुलामन ज़किया, निस्बत मजाजी है, मैं आपको पाकीज़ा बेटा देता हूँ। अल्लाह के अता से वो जानते भी हैं। लोग कहते हैं ना माँ के पेट में क्या कोई नहीं जानता, हम कहते हैं बगैर अल्लाह के अता से नहीं जानता। आगे चलो, बादशाह ने कहा अच्छा तू दूसरे खुदा को मानता है? बोला अल्लाह है ही, दूसरा तो नहीं है। बोला ये तुम्हें किसने सिखाया? बड़ी कोशिश की, आखिरकार उसने बता दिया फला रहा। आपने उसको बोला ले आओ, उसको ले आए, लोगों के सामने आ रहा, उसके सर पे रखा, आखिर तक उसको 2 टुकड़े कर दिया। राहिब दुनिया से गया, और जब उस राहिब के पास गया था ना शेर को मार के, बोला बेटे अब आपके ऊपर बड़ी आजमाइश आने वाली है, आपके ऊपर बड़ी आजमाइश आने वाली है, अल्लाह आजमाइशों से बचाए। उसके बाद उन्हें बोला इस बच्चों को ऐसी सजा दे दो कि दुनिया याद रखे, पहाड़ पे ले जाओ, पहाड़ से गिरा लो। बच्चे के साथ बहुत सारा लश्कर जा रहा है। जब पहाड़ के ऊपर चलते रहे, उसने अल्लाह से दुआ की, अल्लाह इन शर पसंदों के शर से बचाया। बोलो अमीन। हाँ, ये दुआ किया करो, ठीक है ना। आपके कोई शर, ईसाई भी हो सकते हैं, हिंदू भी हो सकते हैं, 2 नंबर मुसलमान मुनाफिक भी हो सकते हैं, तो करें अल्लाह तू ही हिफाजत करने वाले शर पसंदों की शर से बचा। जो हमारे मुआमिनीन हैं, हमारे सर चलने वाले, उनकी उम्र दराज फरमा। हसद जैसी बड़ी बीमारी दुनिया में नहीं। जिसको हसद की बीमारी लग गई, शैतान जहन्नम में पहुंच जाएगा, लेकिन वह हसद की बीमारी से। लेकिन अल्लाह के नबी ने हमें बताया कि तो उसको कुछ नहीं कहना, तो अपने रास्ते पर चलते रहता है, चलते रहना। अल्लाह तुम्हें तरक्की देता रहेगा, वो जलता रहेगा बगैर आग के, बगैर आग नजर नहीं आएगी। यकफीका मिनल हासिद अन यग़तम्मा वक्त सुरूर का खलास। आगे चलते बच्चों, वो पहाड़ के चोटी पर गया तो सब गिर गए। नौजवान वापस बादशाह के पास फिर आया। मौत से डरते वो हैं जो बेईमान होते हैं। भाई पहाड़ में किसी दूसरे जगह भाग सकता था ना, अरे उसने तो अभी तबलीग करनी थी। हाँ, बोले इसी तरह जल्दी थोड़ी भागेंगे, अभी तो हमने मजीद तबलीग करनी है, घर वालों को नमाजी बनाना है, नौजवानों को, गुड़ को और हरामजदियों से बचाना है। फिर आया, बोला अब इसको, बोला वाक़ई अब मैं वो तो ख़त्म हो गया। बोले इसको कश्ती में डालो, दरिया में डाल के आ जाओ। कश्ती में डाया, जा रहे हैं, जब बीच में गया फिर दुआ की, अल्लाह वालों की दुआ कबूल है। वहाँ देखा तो सब डूब गए। ये वापस आया, कहाँ गए? बोला तेरा लश्कर डूब गया, हलाक हो गया।
نمرود کاٹا. اب ابراہیم خلیل اللہ کے ولی تھے تو ان کے دشمنوں کو مچھروں سے مار دیا. موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی بڑے مرتبے والے ہیں جس طرح ابراہیم خلیل ہے. ارے وہ اب سمندر کے کنارے کھڑے ہوئے اور ان کا دشمن وہ سمندر میں ڈبکیاں کھا رہا ہے, مر رہا ہے چلو بھر پانی میں, مر کر ڈوب جاؤ. مر گیا, پورا لشکر مر گیا. یہ کہہ رہا تھا ہم ان کو پٹاخے باہر مار دیں گے. بولے فرعون تمہیں غلط فہمی ہو گئی, فرعونی کے بھی جیتتے نہیں ہیں, وہ پٹاخے مرتے ہیں. چلو بھر پانی میں مر گئے. ہاں اللہ والوں سے لڑ رہے ہیں. آپ کو پتا ہے اللہ نے اعلان کیا, من عادا لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. میرے خیال ہے اس میں مشکات شریف میں صفحہ 97 ہے, بخاری کی حدیث ہے. تم اللہ کی بندگی کرو. میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ صالح علیہ السلام کی اونٹنی وہ انسان نہیں تھا, یہ بات یاد رکھو, لیکن اس کو اللہ کی اونٹنی کہتے تھے. کیا کہتے تھے؟ اس کو جب چھیڑا تو وہ پورے دشمن ان کے ہلاک ہو گئے. اس سے علاوہ ایک بات بتا دوں, خانہ کعبہ جو ہے نا پتھروں سے بنا ہے. اول بیت وضع للذی ببکۃ مبارکہ, پتھروں سے پہلا گھر بنا ہوا ہے. لیکن اس کو جب لوگوں نے چھیڑا نا, وہ تو پتھروں کا تھا, لیکن اس کو کیا کہتے تھے؟ یہ نہیں کہتے تھے کہ کیا نام ہے, حذیفہ کا گھر, ناصر کا گھر, عمران کا گھر, فہیم کا گھر, یہ نہیں کہتے تھے. کہتے بیت اللہ, اللہ کا گھر. اضافت تشریف ہی تھی. جب اس کو توڑنے آیا نا تو ان کے پرچخے نکل گئے, سب مردار ہو گئے, بھاگے. تو کیوں؟ اللہ کی طرف نسبت تھی. تو جب اللہ کا ولی ہو, جعلی نہ ہو, پھر اس کو کون چھیڑ سکتا ہے یار؟ تو بے ایمان مت بن, نمازیں مت چھوڑ, کبھی غیبت نہ کر, کبھی جھوٹ نہ بولنا. راتوں کو لوگ سو رہے تو اللہ کے سامنے سر و سجود کے آنسو بہاتا رہے. تم ڈرتے کیوں؟ پھر اللہ کو اللہ کل شیء قدیر بھی مانتے ہو, اور تمہاری اتنا خوف کہ کیا کروں گا, کیا کھاؤں گا. یہ تو جانور بھی نہیں سوچتے یار, تو جانوروں سے بھی گر گیا. اور تو نے قرآن پڑھا کہ رب نے فرمایا ارے تقویٰ تو اختیار کا, رزق وہاں سے دوں گا جہاں تمہارے گمان میں نہ ہو. سورہ نمبر 65 آیت نمبر 2. یاد رکھیے, یہ واپس آگا, بولا بادشاہ تو مجھے نہیں مار سکتا, کھول کر بولا. جب تک اس نے دیکھا اللہ والے جب موت کے لیے راضی ہو سکتے ہیں نا, یہ بھی بخاری کی اسی حدیث کا حصہ ہے. اللہ اکبر, جو میں نے بھی پڑھی نا چھوٹی سی, کہ من عادا, اس کے آخری لفظ ہیں کہ الفاظ میں بھول گیا, ترددی عن نفس المومن, یہ الفاظ ہے کہ میں جو بھی کرتا ہوں میں خالق اور مالک میں کر ڈالتا ہوں, لیکن جب اپنے بندے کو, مومن کو, ولی کو موت دیتا ہوں, دیکھ لینا ذرا تفسیر اس کی, پھر اس کو موت اس کے اس سے دیتا ہوں جب وہ اپنی موت کے لیے راضی ہو جاتے ہیں اس کو. اب اس پہ بڑا اعتراض ہوتا ہے کہ وہ موت کے لیے تو یہ تو لوگ جا رہے ہوتے. تو بھائی ولی کی موت کا وقت آتا ہے وہ تو خوش ہوتا ہے, وہ ڈرتا تھوڑی ہے. اب لوگ وہ اعتراض کریں گے استاد جی نے ایسے بات کی, میں تو بخاری کی حدیث سنا رہا ہوں. تو اللہ والے کبھی موت سے نہیں ڈرتے, بلکہ تحفۃ المومن الموت, اس کے لیے تو گفٹ ہے. تو یہ ابھی تیار ہو گیا موت کے لیے. کون؟ نوجوان, نام تھا عبداللہ ابن طامر. انگوٹھی 70 سال کے بعد یمن, نہیں 70 سال کی نہیں, 70 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یمن کا وہ علاقہ گورنر نے کھودا تو دیکھا تو یہ بچہ یوں بیٹھا ہے, بعض روایت میں یوں ہے, یوں انگلی رکھی ہوئی تھی. انہیں ہٹایا, خون نکلنے لگا, انگوٹھی تھی اس پہ نکلا, عبداللہ ابن طامر نے پھر رکھا. حضرت عمر اس نے بولا ان کے سمیت, انگوٹھی سمیت ان کو دفنا دو. اب جب راضی ہوا, موت تو ان کی آتی ہے جو کافر ہو, ان کی سزائیں. ارے مومن کامل کی موت تھوڑی بہت ہے, یہاں مشقتوں چھوڑ کے جنت کے باغات میں چلا گیا. تو بولا ایسے کرو, لوگوں کو جمع کرو, سب لوگ جمع ہو جائیں, پھر مجھے سولی پر چڑھا دینا, یہ میرا تیر, یہ کمان لے کر یوں کہہ دو بسم رب ھذا الغلام, اس غلام کے رب سے میں اس کو مارتا ہوں, تیر چلاؤ گے میں دنیا سے چلا جاؤں گا. اللہ کیا قربانی. ارے عیسیٰ علیہ السلام کے امتی میں اتنی غیرت, تو تم اتنی بھی غیرت نہیں کرو گے؟ مسلمان ہو اور موت سے ڈرو گے؟ کیا خیال ہے؟ قرآن سننے والوں کہ تمہارے اندر روزانہ چینجنگ آنی چاہیے, بس کہ پتہ چلے کہ چینجنگ آ رہی ہے بچوں میں. حق بات, فساد نہ کرو, کیونکہ فساد کا ارادہ کرنے والا بھی جنت سے محروم ہے. سورۃ نمبر 28 سے آیت نمبر 83 ہے کہ تلک دار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. فساد کا ارادہ بھی نہ کرو. بولو لوگوں کو گمراہی سے بچائیں گے, غلط راستوں سے بچائیں, محبت لوگوں کی دلوں میں لے کر گھومو. کافر کے لیے محبت لے کر جاؤ کہ اس کو انشاءاللہ دعوت دیں گے, جہنم سے چھٹکارا پائے گا, جنت میں جا کر.
12 لوگوں کو جمع کیا, وہ تیر کھینچا تو اس کو لگ گیا اور وہ شہید ہو گیا. اور جتنے بھی جمع تھے بولا یار بادشاہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے, ایک بچے سے مقابلہ نہیں کر سکا, سب نے کلمہ پڑھا اللہ واحد لا شریک تو کچھ نہیں. اور اس کو اور غصہ آیا, بولا خندق کھودو. خندق کھودا اور لوگوں کو ڈھالے جا رہے ہیں. اب مختلف روایت ہے, 12,000 کی روایت ہے. ایک عورت آئی تھوڑی سی ڈر گئی, وہ بچہ کہتے امی تو حق پر ہے, چھلانگ لگا. اور ایک روایت میں یہ کہ وہ آگ میں پہلے بچہ گیا تھا. اچھا اتنے جتنے بھی ایمان لائے تھے نا, ایک نے بھی اللہ کی وحدانیت کو نہ چھوڑا, سب کے سب بادشاہ کے سامنے ڈٹ گئے, سب نے موت کو گلے لگا لیا. موت بھی قبول ہے, غلامی رسول میں یہ ہے موت. سامنے آگ جل رہی ہے ہاں, اور پھر بھی کہتے ہیں موت قبول ہے بادشاہ, تو کچھ نہیں ہے, تو کچھ بھی نہیں ہے, جا جو کرنا ہے کر ڈالو. موسیٰ علیہ السلام کے جادوگروں نے کیا کہا, تو یہ تمہیں برا لگا کہ ہم اللہ کو واحد لا شریک مانتے ہیں؟ ارے کر فقد ایمان تقاد, جو کرنا ہے کر ڈال. فرعون تیرے دل میں کوئی تڑپ نہ رہ جائے, مقابلہ ہو تو ایسے ہو. تو یہ واقعہ وہ پھر انہوں نے آگ نکلی اور ان کو بھی جلا دیا, ناموس ہو گئے. رزلٹ وہی نکلا کہ میں سناتا رہتا ہوں, نہ ادھر کے رہے, ادھر کے میں نے دنیا بچانے کے لیے. یوسف ذو نواز اپنی دنیا اپنی کرسی کو ہاں بچانے کے لیے جھوٹ بھی بولا, مکاری بھی کی. میں ایک آیت آپ کو بتا دوں بچوں, یہ یاد رکھو, متکبر انسان نا یہ کچھ بھی کہہ دیتا ہے. کسی سے ان کا عناد, ان کو مسلمانوں سے عناد تھا, یہ کچھ بھی کر لیتا ہے. میں قرآن کا مطالعہ کرنے والا ہوں, الحمدللہ اللہ کا کرم ہے. میں اچھی طرح ہر بیماری کا وہ جو ہے نا, میں فوراً قرآن میں دیکھتا ہوں, یہ قرآن میں ہے. بظاہر اللہ کو ماننے والا جب اس کا انا کا مسئلہ ہے یہ قرآن کو چھوڑ دیتا ہے. یہ جھوٹ, اتنا جھوٹ بولے گا, داڑھی ہوگی, امامہ ہوگا, یہ ہوگا, بولیں گے بوڑھا. لیکن جب ان کے انا کا مسئلہ آئے گا, کینے کا مسئلہ آئے گا, خدا کی قسم اتنا جھوٹ بولے گا کہ تو انگشت بدندہ ہو جائے. اللہ اتنا جھوٹ. میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں, دیکھیں. اب بولے استاد جی قرآن سے حوالہ دے دے, آپ کہتے کہ میں قرآن پاک پڑھتا ہوں. یہ دیکھیں, کعب بن اشرف, عمران بیٹے بتا دے یہ کن کا بڑا تھا, یہ بنی اسرائیل کا, بولو پیر تھا, کیا تھا, سیاسی لیڈر تھا. اب دیکھیں اللہ کو واحد لا شریک ماننے والا تھا. جب رسول اللہ علیہ السلام مدینہ طیبہ میں جلوہ گر ہوئے, سب نے غلامی قبول کی. ان کے اندر ہوا بھری ہوئی تھی, ان کے اندر. اس نے بولا میں نہیں مانتا, میں یوں کر دوں گا, میں یوں کر دوں گا, میں بڑا سیاسی لیڈر ہوں, میرے بڑے مریدین ہیں. اللہ کے ذات پر بھروسہ کرو میرے بچوں, میرے سامعینوں, اللہ کے ذات, کیونکہ اللہ یجیر پناہ دیتا ہے. ارے دنیا میں اللہ کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا. کعب بن اشرف مکے پہنچ گیا, رسول اللہ کے خلاف سازش کرنے لگا. رب فرماتے ہیں واقعہ اپنے محبوب کو سناتا ہے, ارے آپ کے خلاف کیا سازش ہوتی ہیں ذرا سنیں تو صحیح. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب, ارے تم نے ان علماء کو نہ دیکھا, ان پیروں کو نہ دیکھا جن کو ہم نے عالم بنایا, جن کو ہم نے پیر بنایا, جن کو ہم نے عزت دی, تو نے نہ دیکھا؟ تو کیا یؤمنون بالجبت, وہ ایمان لاتے ہیں بت پر, والطاغوت اور شیطان پر. وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا, مشرکین کے پاس پہنچ گیا اور کہنے لگا, وہ کہنے لگے یار تو بھی کتاب ماننے والا ہے. کعب بن اشرف, وہ جو ہمارے پاس نبی آئے وہ بھی کہتے ہیں میرے اوپر وحی ہوتی ہے. تو پتہ چلا وہ بھی واحد لا شریک اللہ کو مانتا ہے, تو بھی مانتا ہے, تو بھی اہل کتاب, وہ بھی اہل کتاب. لگتا ہے تم اندرونی کوئی سازش کر رہے ہو. اس نے بولے نہیں, کعب بن اشرف بولے نہیں, کوئی سازش نہیں کرتا, میں تمہارے ساتھ, وہ صحیح نہیں ہے. نبی علیہ السلام کے خلاف سازش کر رہا ہے, کہتے وہ صحیح نہیں ہے. مختلف باتیں بنائیں, یوں کرتا ہے, یوں کرتا ہے, یوں کرتا ہے. جھوٹا تو وہ کرتا. میں یہاں ریکارڈنگ اور یہ دنیا تک کہ میرے پاس ان کی ایسی ایسی مثالیں کہ وہ کیا کچھ کر سکتا ہے, مجھ سے تنہائی میں پوچھو. آپ پھر انگوشتے استاد جی ہاں یہ کرتے, میں بولے میرے پاس شواہد موجود ہے. وہ کہاں تک جا سکتا ہے, یہ دیکھیے مثال قرآن سے دے رہا ہوں. انہوں نے بولا پھر ٹھیک ہے بتا دے, وہ بتوں کے خلاف تھا. عیسائی سب بتوں کے خلاف ہے یا نہیں, بولو خلاف ہے, بت پرستی نہیں کرتے. تو وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا, انہوں نے کہا دیکھیں کافروں کا تم سیدھے راستے پر ہو. کن کو برسوں کو کہا, اور وہ غلط راستے پہ. کون؟ رحمت للعالمین.
انہیں بولا ٹھیک ہے پھر آپ ہمارے ساتھ بتوں کو سجدہ کریں. جا کے بتوں کو سجدہ بھی کیا. اپنے حسد کو اپنے کینے کو پورے کرنے کے لیے جو پوری زندگی اللہ کو واحد لا شریک کہتا رہا، آج رسول اللہ کے مقابلے میں آیا، اللہ والوں کے مقابلے میں آتے ہیں، بتوں کو بھی پوچھ جاتے ہیں، کائنوں کے پاس بھی پوچھ جاتے ہیں. ارے خدا کے بندے، ایمان تمہارا کہا گیا. رسول اللہ نے تو یہ بتایا میرے امت کو علماء کا ساتھ دو نا، ارے ان کے خادمین بنو. کیا فرمایا رسول اللہ نے؟ ان کی خدمت کرو اور ان کی سماعت کرو، ان سے محبت کرو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے. کیا ہو جاؤ گے؟ رسول اللہ کا فرمان ہے، ہمارے اس پر مانے، اور جو نہ مانے پھر بول دو شیطان ہے. یار تمہیں یہ جملہ بھی نہیں آتا. یہ دیکھ، اولئک الذین لعنهم اللہ، کعب بن اجرب جیسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے. کیا ہے؟ یہ دیکھ، یوسف ذو نواس دنیا میں آگ میں جل گیا، دنیا بھی گئی، اور آخرت میں ہمیشہ جہنم میں رہے گا. اور عبداللہ بن تعمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جیت گئے. اللہ والوں کی جیت یقینی ہے. اللہ تعالیٰ میں اللہ والوں سے محبت کرنے والے بنا دے. اللہ والوں کا معنی یہ نہیں ہے کہ اس کے مزار پہ جا رہے وہاں پہ حلوہ بریانی کھا لے آ جائے، یہ نہیں ہے. اللہ والوں کی تعلیمات یہ ہے نمازی بن جاؤ، ہاں سچ بولو، والدین کی خدمت کرو، بڑوں کی تعظیم کرو، چھوٹوں پر شفقت کرو. اللہ والوں کی تعلیمات یہ نہیں کہ ہم تو اللہ والوں سے محبت کرتے. کیا کرتے؟ میں ایک چادر لے کے شاہ عبداللہ قادری کے مزار پہ بچھا دوں گا، مجھے نوکری دے دے گا، بس یہ تعلیمات ہیں. پتہ نہیں کس نے یہ تعلیمات بتائیں. آگے چلے، اب اس کا ترجمہ کر لوں ذرا. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ، اور ان کو مومنوں کے صرف یہ بات ناگوار گزری، نجران والی عیسائیوں کی بات، اس یہودی کو. بعض کہتے ہیں یہ یہودی تھا، بولو سب یہودی بن جاؤ ورنہ مار دوں گا. یہودی ہر جگہ فسادی ہوتے ہیں، ہر جگہ. ابھی اسرائیل میں بھی وہاں بیت المقدس پر وہ کر رہے ہیں. اِلَّا أَن يُؤْمِنُوا، یہ مستثنیٰ ہے کہ انہیں ناگوار نہ تھا صرف یہ بات کہ اللہ واحد لا شریک جو غالب اور سب خوبیوں کا مالک تعریف کیا گیا، اللہ اس پر ایمان لا رہے ہیں، صرف یہ بات انہیں ناگوار تھی. الذی لہ ملک السماوات والارض، جس کے لیے زمین و آسمانوں کی سلطنت تو. واللہ علی کل شیء شہید، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے، نگہبان ہے، حاضر اور ناظر ہے. کیا ہے اس کا معنی؟ حاضر اور ناظر بعض لوگ یوں کرتے ہیں، یہ اپنے شان کے مطابق جیسے اس کی شان ہے. یہ ہمیشہ یہ بات یاد رکھو، جیسے اس کی شان ہے وہ علم اور قدرت کے اعتبار سے. ٹھیک ہے، معنی بعض لوگ جو ہے نا وہ پیچیدہ کر کے عوام کے لیے، چونکہ عوام تو ہر جگہ کہتے ہیں اللہ کو حاضر ناظر جان کے بعد دوسرا مولوی ادھر سے فتویٰ لگا لیتے، کہتے تو نے یہ کیوں بولا؟ بھائی انا للہ و انا، آپ کو اتنا پتہ نہیں، ورنہ تو قرآن پر بھی، قرآن پڑھنے وہ بولے بیدہ الملک کو لفظی معنی کرے گا. کل وہ تو یوں کہتے نہیں، امام حنیفہ کا ترجمہ ہے کما یلیق بشانی، بات ختم ہو جائے گی، بات ختم. اس کا معنی اللہ تعالیٰ کا علم، اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کا قبضہ وہ ہر وقت ہر جگہ ہر آن ہے. پھر تو کیوں پریشان ہے؟ ان الذین فتنوا المؤمنین، بے شک وہ لوگ جو آزمائش میں ڈالتے ہیں، فتنے میں ڈالتے ہیں، مسلمانوں کو مشکلوں میں ڈالتے ہیں اور دنیا کی آگ میں ڈالتے ہیں مسلمان مرد عورتوں کو. ثم لم یتوبوا فلم، اللہ کتنا کریم ہے، پھر بھی کہتا ہے اس کے بعد بھی اگر انسان تو نے توبہ کیا تو معاف کر دوں گا. معاف، توبہ کر دے، اللہ کے رحمت کے دروازے کھلے. جب تک یہاں سے سورج تیری سانسیں چل رہی ہے تو صحیح سلامت. کتنے بھی ظلم کیے. سورت نمبر 25 آیت نمبر 28 اللہ فرماتا ہے قاتل، مشرک، بدکار یہ میرے بندوں کا کردار نہیں ہے، یہ جہنم میں جائیں گے. پھر فرمایا نہیں، سورت نمبر 7 آیت نمبر 70 میں جو توبہ کرے گا اعمال صالحہ کر کے ان کے پورے گناہ معاف کر دوں گا. شرک سے کوئی بڑا گناہ ہے؟ کفر ہے نا، وہ بھی اللہ معاف کرے. لیکن دنیا میں آپ حالت صحت میں توبہ کر لو، توبہ کا دروازہ کھلا ہے. تو پھر فلہم، ان کے لیے ثابت ہے عذاب جہنم، جہنم کا عذاب، ولہم عذاب الحریق، اور ان کے لیے خصوصاً جہنم میں جلانے والا عذاب. دنیا میں عذاب میں جل گیا، وہاں تو پھر یہاں تو تھوڑا سا جل گیا مر گیا، وہاں جل گیا مر گا نہیں، وہاں مرے گا نہیں بلکہ ان کی کھال چینج ہوگی، پھر اس کے لیے زندہ ہوگا. آگے چلتے ہیں. ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے وعملوا الصالحات، نیک اعمال کیا، لہم جنات تجری من تحتها الانہار،
ان کے لیے نہریں ہیں، جنات ہیں، باغات ہیں جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں، ذالک الفوز الکبیر، یہ بڑی کامیابی۔ اللہ مرزقنا یا رب ان بطش ربک لشدید، اے محبوب تیرے رب کی گرفت بڑی سخت ہے، جس کو پکڑ لیتا ہے پھر کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ یوسف ذو نواز کو پکڑا، ان کے دشمنوں کو پکڑا، مسلمانوں کے دشمنوں کو پکڑا اور برباد کر دیا، پھر کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ انہ یبدی و یعید، اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی پیدا کیا اور دوبارہ بھی پیدا کرے، اس پر قادر ہے، تفصیل میں نہیں جاتا، اب ٹائم نہیں ہے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، ارے کتنا کریم ہے، بخشنے والا بھی ہے، محبت کرنے والا بھی ہے، دوست رکھنے والا بھی ہے۔ ارے اللہ کتنا کریم ہے، کہتے بندے تو میرے طرف آ جا، تو ایک بالش آئے گا میں ایک گز آؤں گا، تو ایک گز آئے گا میں ایک با آ جاؤں گا، تو آہستہ آئے گا میری رحمتیں دوڑ کر آئیں گی۔ ہاں میرے طرف آ تو صحیح۔ ہاں ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، راہ منزل ہی نہیں ہے۔ ذو العرش المجید، عظمت والے عرش کا مالک ہے، فعال لما یرید، کرنے والا ہے جو ارادہ کرتا ہے، کن فیکون ہے۔ اللہ تعالیٰ حدیث الجنود، اے محبوب آپ کے پاس لشکروں کی خبر پہنچی، فرعون و سمود، فرعون اور سمودیوں کے، صالح علیہ السلام کی قوم کو سمود، اور ہود علیہ السلام کی قوم کو عاد، قوم عاد۔ بل الذین کفروا فی تکذیب، بلکہ کفار تکذیب کر کے در پہ ہیں، جھٹلانے والے، اور تکذیب کے بارے میں آپ نے پڑھا فویل یومئذ للمکذبین واللہ من ورائہم محیط، اور اللہ ان کے ہر طرف سے احاطہ کرنے والے، کہیں بھاگ کے نہیں جائیں گے۔ بل وہ قرآن مجید، بلکہ قرآن مجید عظمت والی کتاب ہے، فی لوح محفوظ، لوح محفوظ میں مکتوب ہے۔ کیا ہے؟ مکتوب ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا لوح سرخ یاقوت کی تختی ہے، اس کا بالائی حصہ عرش کے ساتھ بندھا ہوا ہے اور نیچے والا حصہ اس کا فرشتوں کی گود میں ہے، اس کی کتابت نور، اس کی کتابت نور ہے، اس کا قلم نور ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر روز اس میں 360 مرتبہ نظر فرماتا ہے، اور ہر نظر سے وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ ہاں کسی قوم کو بلندی دیتے ہیں، کسی کو ذلت دے، تو یہ کریم اللہ سورہ بروج کا درس بھی بچوں نے سنا، سامعین نے سنا، مرد عورتوں نے سنا۔ یا اللہ قبول فرما، جو صحیح صحیح پڑھا گیا تیرے توفیق سے، جو ہماری کوتاہیاں غلطیاں، ارے ہمیں صحیح پڑھنے اور صحیح سننے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کے محرومینوں کے لیے اللہ، سامعین حاضرین کے محرومینوں کے لیے صالح ثواب ہے، اللہ ان کی قبوروں کو جنت کے باغیچے بنا دے، زندوں کو دین اسلام پر جینے پر موت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی محمد و صحبہ اجمعین برحمتہ۔